دور کے سفر سے آتے ہیں، سفری معاملات ہوتے ہیں، کئی طرح کے مسائل آتے ہیں، سفر کے دوران تاخیر ہو جاتی ہے۔ جیسے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ انہیں مسائل ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ سفر میں کوئی دشواریاں پیش آئی ہوں۔ لاہور سے آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو، کیونکہ آپ عالمی شہرت یافتہ شناخواں ہیں، باہر کے ممالک میں زیادہ تر آپ کی حاضری ہوتی ہیں، ہمارے ملک پاکستان کی بڑی بڑی محافل میں آپ کی رونق کے محافل ہوتے ہیں، آپ شریک ہوتے ہیں، تو میں بلا تاخیر بغیر کوئی اشعار پڑھے آپ کو دعوت سخن پیش کروں گا۔ میں ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ ثناخوان مصطفیٰ ہمارے لاہور کی سرزمین سے بہت ہی دور کا سفر کر کے تشریف لانے والے بھائی محمد احمد رضا قادری صاحب، آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ میں انتظامیہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے، سب کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ثناخوان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ آج کی اس ببرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد و اہتمام پر دونوں دولہاؤں کو بہت مبارکباد، اور ان کی فیملیز کو بھی، اور تمام دوست احباب یاران محبت کو بھی، اور تمام شرکائے محفل کو بھی اور یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس خوشی کے اظہار میں یہ محفل تشکر سجا کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے ان کی سجائی ہوئی اس محفل میں آ کے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ کی جو زندگیوں کے آگے جو پیچ و خم ہیں، غم ہیں، تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ انہیں اس بابرکت محفل کا صدقہ دور فرمائے، ختم فرمائے۔ دیکھیں، یہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے، تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، آدھا ایمان، یعنی آدھا ایمان نکاح سے جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، سیو ہو گیا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، سنتے ہیں، اسکول میں بھی لکھا ہوتا ہے، بورڈز پہ لکھا ہوتا ہے، بچپن سے گلی محلوں میں بھی، اور اسکول کی دیواروں میں، چوک میں بھی لکھا ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ کہ صفائی نصف ایمان، یعنی بندہ جو ہے وہ اندر سے صاف ہو، باہر سے صاف ہو، ظاہری صاف ہو، باطنی صاف ہو، روحانی صاف ہو، جسمانی صاف ہو، عقیدے کا صاف ستھرا ہو، تو آدھا ایمان اس کا تب محفوظ ہو گیا، آدھا اس نے نکاح کر لیا تب محفوظ ہو گیا، تو پھر تو پکا ہی جنتی، بلکہ کنفرم جنتی، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اس کے لیے ایسے نہیں کسی کو کہا جا سکتا کہ تو اس میں ظن رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یار ایک تو اس کے خوبصورت وجود کو دیکھ کر، ایک اس کی صفائی ستھرائی کو دیکھ کر، پھر اس کے عقیدے کی سچائی کو دیکھ کر کہ یار یہ کتنا نیک انسان ہے۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہو وہ کیسا ہے، لیکن اس سے
اس نے ظن رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اتنا نیک ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ نکاح کی برکت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس رشتہ ازدواج میں بن جاتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ان کے لیے آگے آسانیاں فرمائے اور ان کو یہ رشتہ ازدواج محبت اور پیار کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر مکرم عبدالباسط بھائی کا، عبدالباسط ابکاری کا، کہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے اور بڑی محبت سے یہ دعوت دیتا ہے۔ ہم بھی آ جاتے ہیں لاہور سے کیونکہ ماشاءاللہ مدینۃ الاولیاء میں رہتا ہے، اور جہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش یہاں پہ اولیاء آرام فرما ہے، یہ اولیاء کی دھرتی ہے۔ تو جب یہ بلاتا ہے اور ہم مرکز الاولیاء میں رہتے ہیں، داتا علی حجویری کے جو ہے وہ نگر میں رہتے ہیں، تو داتا کی نگری سے پھر الحمدللہ کبھی نہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ رات کا بڑا پہر گزر چکا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ میں انشاءاللہ جو یہ فرمائشیں ہیں میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں مختصر ساری ہی پڑھ دوں، کیونکہ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ پرنٹنگ کروائی ہے اور بہت خوبصورت جو ہے یہ انہوں نے فرمائشی رخہ تیار کیا۔ بہت کم محفلیں ایسی ہوتی ہیں، سال میں نا کوئی 2 یا 3 محفلیں ایسی ہوتی ہیں، سالانہ 2 یا 3 محفلیں کہ جس میں اتنے اہتمام کے ساتھ فرمائشیں کی جاتی ہیں۔ تو میں ضرور پیش کروں گا، ایسی فرمائش اس انداز میں کی جائے تو دل بھی کرتا ساری پڑھ کے جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں اتنی محنت ہوئی ہو۔ تو میں آغاز کر رہا ہوں، آپ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ میں حاضری کا آغاز کرتا ہوں، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ بھی کہیں گے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو جاتے نظر دکھائی بھی جو جاتے نظر دکھائی بھی جو جاتے نظر
اس کو نہ کر میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ گئے بدلتی ہوئی رتوں میں. اب یہ آپ نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن, جو دن کو رات اور رات کو دن, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. تین بار کہہ دیں وہی خدا ہے. سارے بولو نا وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. کوئی وہ ہے جو نظام ہستی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا چلا ہے وہی خدا ہے جو نظام ہستی. خود ماشاءاللہ بہت پسند ہے. مظفر وارثی صاحب کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے یہ ایک کلام ہے, اور اس کے بعد جو فرمائش لکھی ہے وہ ہے قصیدہ بردہ شریف. ماشاءاللہ میں الحمدللہ پاکستان کے ان گنے چنے نعت خوانوں میں ہوں الحمدللہ جسے قصیدہ بردہ شریف کے بہت سارے اشعار پڑھنے کا شرف ملا. آپ نے تو دو تین شعر سنے ہوں گے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ محمد سید القولین. یہ آپ نے یہ سنے ہوں گے اشعار. والثقلین یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. آپ نے یہ سنے ہوں گے. میں نے آج سے 2 سال پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ٹرانسمیشن کی تھی رمضان کی, تو مجھے یاد ہے کہ میرا ڈیلی کا یہ معمول تھا کہ میں روز ٹرانسمیشن کا افطار نشریات کا آغاز قصیدہ بردہ شریف کے 4 نئے اشعار سے کرتا تھا. پھر مجھے پتا چلا یار جو یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ان کو فالج کا مرض لاحق تھا. فالج پتا نا کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایک جسم کا جو آدھا حصہ تھا نا سر سے لے کے پاتے وہ مفلوج تھا, ہل نہیں پاتا تھا, اور بڑا عرصہ ہو گیا تھا وہ بیڈ ریسٹ پہ تھے.
اور بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے تھے، اور یہ اشعار جو ہیں وہ لکھا کرتے تھے آقا کی بارگاہ میں۔ تو میں نے جب یقین مانے قصیدہ بردہ شریف کے نئے نئے شعر پڑھے نا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یار کس تڑپ اور کس محبت کے ساتھ امام شرف الدین بوسیری نے یہ اشعار لکھے، اور اتنا درد تھا کہ کئی دفعہ میں رو پڑتا، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک بڑا اوتھینٹک ادارہ ہے، اور الحمدللہ میں نے آپ کو پتہ ہے کافی چینلز میں نشریات کی ہیں رمضان کی، تو لیکن پاکستان ٹیلی ویژن سرکاری ادارہ ہے، تو میں جب اشعار کی تیاری کر کے جاتا تھا تو میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتا تھا کہ مجھے پتہ ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں یار، نیا شعر ہے۔ تو یقین مانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں، کہ جب میں امام شرف الدین بوسیری کے ہائے ہائے ہائے، ایسا لگتا تھا کہ خون کی آنسوں سے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں فریاد کی ہے۔ یار ایک مفلوج زدہ بزرگ جو فالج کے مرض میں لاحق ہو، اور جب وہ آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہو، حضور کی بارگاہ میں رو رو کے فریاد کر رہا ہو، تو سوچیں اس کا عالم کیا ہوگا درد کا۔ تو اتنا درد ہوتا تھا کہ اشعار میں کہ بعض اوقات میری آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی تھی۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جب یہ اشعار آقا کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، تو ایک رات امام شرف الدین بوسیری سو رہے تھے، تو خواب میں کملی والے تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا لکھا ہے، ہمیں بھی سناؤ۔ تو جب آپ نے اشعار سنائے تو آقا علیہ السلام کہ پیار کا انداز دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک امام شرف الدین بوسیری کے جسم کے اس حصے پہ پھیرا جہاں پہ مرض تھا فالج کا، اور جب اٹھے تو ایک دم ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک تھے، اپنے اس ہاتھ کو بھی ہلا رہے ہیں، اور خود اٹھ کے اپنے بستر سے اترے ہیں، اپنے چپل کو پہنا اور دیکھا اپنے دائیں جانب، تو آقا علیہ السلام کا بالکل سرانے پہ بردہ شریف یعنی چادر مبارک پڑی تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، یہ عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو میں اس کو بڑے پیارے شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ آقا کی آمد کا مہینہ جب قریب آتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رات کو تشریف لائے تھے کہ یا دن کو تشریف لائے تھے، یہ شرف رات کو ملا یا دن کو ملا۔ اب دن اور رات میں آپس میں تکرار جاری ہوگی۔ دن رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا کہ یا اللہ تیرا محبوب مجھ میں آئے، دن میں تو نے 3 نمازیں عطا فرمائی ہیں، یا اللہ تیرا محبوب مجھ میں آئے۔ رات کہتی ہوگی کہ یا اللہ تو نے مجھے قیام اللیل عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے نماز عشاء عطا فرمائی ہے، مغرب عطا فرمائی ہے۔ یہ نمازیں تو آقا کے صدقے ملی، کہ میں اپنی محبت کے انداز میں کہہ رہا ہوں، نمازیں تو ملنی تھی نا ابھی، یہ تو حضور کی برکت ہے ساری۔ تو دن نے یہ کہا، رات نے یہ کہا، لیکن شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ آقا کا آنے کا وہ وقت ہمارے آقا کا میرے رب نے چنا کہ دن آ رہا تھا رات جا رہی تھی۔ شاعر نے کیا کہا، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا اللہ کے گھر سے مبارک گوش ہر دو سر تشریف لے آئے، مبارک گوش ہر دو سر تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولانا صلی وسلم دائما
جبریل نے مہجبی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے چند بدر شاشانی مت چمکے لاکھ نورانی چند بدر شاشانی مت چمکے لاکھ نورانی کئی زلف دیکھ مسکانی مخبور کی محمد بریا ایسی صورت تو میں جانا تھا کتنی جانے حضور دا چہرہ بد دکھایا شرماؤ نہیں ہتھاں کو ذرا بلند کرو چادر لا دیو برف نہیں پہ رہی اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو تسی ہیں چادر لا دیو ذرا ہتھاں کو بلند کر کے کہو اس صورت نو میں جانا تھا کہ جاتے جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جاتے جانا تھا سچ آنکھ تیرا بدی نشانہ سچ آنکھ تیرا بدی نشانہ جس شان کو شانہ شب بڑی سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کت مہر علی کت تیری سنا کت مہر علی کت تیری سنا گستاخ کیا کت جاگڑیا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے سب سے اولا کو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلوں کا جھولا ہمارا نبی جو قبول عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے عاشقان نبی کے دل کی صدا سب گنبد سائے میں سر چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دین چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دین چاہیے دینے والا کے سچا ہمارا نبی دینے والا کے سچا دینے والا کے سچا ہمارا نبی دینے والا کے سچا ہمارا نبی خط سے اولیاء اولیاء سے رسول خط سے اولیاء سے رسول اور رسول سے آلہ ہمارا نبی اور رسول سے آلہ تنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی تنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارک نے جھکائے اب ذرا ہمارا نبی کی آواز آنی چاہیے مل کے کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے نہ ڈوبے 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 نہ ڈوبا ہمارا نبی نہ ڈوبے نہ ڈوبا نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے 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 دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار
ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا کیا ہوگا ایک یہ مسجد بھی ہے کیا نام ہے اس مسجد کا یہ ہے شاہی مسجد ایسا ہی ہے خان گڑھ کی شاہی مسجد اور ایک مسجد تھی مدینہ کی مسجد نبوی شریف کہ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و ذرا اپنی چاروں انگلیوں کو اٹھانا ہے آپ نے باری باری آپ کا عقیدہ بھی پتہ چل جائے نا مجھے کون کون اس عقیدے کا مالک ہے جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی 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 اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا شاعر کہتا ہے کہ جب بروز محشر ساری خلقت محشر کے میدان کا چکر لگا لگا کے تھک ہار کے آقا کی امت جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے گی نا تو دیوانے عاشق کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی رخسار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے روشن ایڑی جب چاند سے روشن ایڑی رخسار کا عالم کیا ہوگا جہاں اتنے ولی بستے ہیں مدینہ الاولیاء یہاں بھی خان گڑھ میں بھی اللہ کے ولی بہت ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہے ہی ساری جو بستی ولیوں کی ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے شاہ شمس تبریز یاد ہے نا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله
شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا ہے چہرہ مل کتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا 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 ہے چہرہ مل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی خیرت میں ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جائے تور لاکھوں جہاں میں بن جائے تور لاکھوں جو ایک بھی دکھے کا حجاب تیرا تو شاہ یہ سالار پڑھیں گے سالار پڑھیں گے سالار پڑھیں گے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا ہے تو مثال عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ہے تو مثال عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لے گے حساب تیرا وہی تو لے گے حساب تیرا اے تو جن کا
فرمائش دیکھی تھکے تو نہیں؟ اٹھائیے سے سفر کر کے آؤں بھائی تو تھکنا نہیں ہے، یہ نہ ہو مجھے کوئی بڑا تھکا تھکا محفل میں بیٹھا نظر آئے۔ میں جو کلام پڑھنے لگا ہوں میں نے اس کو گرا میں پڑھا ہے اور بس جا نہیں پاتا، بہت جگہ ہے یار، بہت جگہ جا نہیں پاتا، نیت کرتا ہوں ہر دفعہ لیکن جا نہیں پاتا۔ مدینہ شریف سے کچھ ہی کلومیٹر دور، ابھی میں کچھ روز پہلے بھی مدینہ پاک میں اور میں پرسوں مولا علی پاک کے پاس جا رہا ہوں۔ مولا علی کے روضہ پاک میں حاضری ہے نجف اشرف میں انشاءاللہ، تو میں بھی کچھ دن پہلے مدینہ پاک میں تھا۔ یہاں پاکستان میں نیت کرتا ہوں کہ یار میں وہ وادی جا کے دیکھوں کہ جہاں پہ گولڑا شریف کے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب، اسے کہتے ہیں وادی ہمراہ، یہ مدینہ شریف سے کچھ کلومیٹر دور ہے، مدینہ شریف سے کچھ کلومیٹر دور ہے۔ تو کبھی زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ وہ وادی جا کے دیکھوں گا، وہ غار جا کے دیکھوں گا جہاں پیر مہر علی شاہ صاحب رو رو کے کہا کرتے تھے کہ اجل سکھ مترا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس ہے میری، رو لو بچ شوق چکیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چند بدل شانی ہے، مکھ چند بدل شانی ہے، متھے چند کے لاٹ نورانی جی کالی زلف کے اکم سانی ہے، مخمور عقیل احمد بریہ سبحان اللہ ایسے صورت ہوں میں جانا تھا، ایسے صورت ہوں میں جانا تھا، جانا تھا یہ جانے جگانا تھا، یہ سچ تیرا پیری میرا شانہ تھا، جس شان شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب کی آنکھوں کو رخ مصطفیٰ کا دیدار ہوا تو پتہ ہے کیا کہا آپ نے؟ سبحان اللہ ما اجمل کا۔ علماء جو بیٹھے ہیں یہاں پہ جن کے بعد دین کا علم ہے یا عربی دان ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ ماں کا جو صیغہ ہے وہ کہاں استعمال ہوتا ہے، جب ماں عربی میں آتا ہے تو کہاں پہ آتا ہے، لیکن میں آپ کو اردو میں بتاؤں یا پنجابی میں بتاؤں؟ پنجابی میں بتا دیتا ہوں، دولہے بھیا نے فرمائش کی ہے بلکہ آرڈر ہے ان کا کہ پنجابی میں بتایا جائے، تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا نا سبحان اللہ ما اجمل کا، جب چہرہ بدگوہا دیکھا نا تو تصور تھا کہ آقا اتنے پیارے ہوں گے، اتنے پیارے ہوں گے، اتنے پیارے ہوں گے، اتنے حسین ہوں گے، اتنے جمیل ہوں گے، اتنے سونے ہوں گے، لیکن جب چہرہ بدگوہا سامنے آیا تو ایسے حیران رہ گئے، ایسے دیکھتے رہ گئے اور کہا کہ حضور تسی تے اننے سونے ہو، اننے سونے ہو، آقا تسی اننے
اتنی حسین و جمیل ہوگی. جب بالکل حیرت زدہ ہو گئے اور جو سوچا نہ تھا وہ دیکھ لیا, وہ چہرہ بددہا کا نور نظر آیا, تو کیا کہا, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. جی کتھے میں ہے علی کتھے تیری ثنا, کتھے میں ہے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ حکیم کتھے جا بنیا, سبحان اللہ اب ایک ایسے شاعر کا کلام پڑھ رہا ہوں کہ جس کی آنکھیں نہیں تھیں, آنکھوں پر نور نہیں تھا, نابینا تھا, لیکن اس نے کیا کہا کہ اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ ایک میں مولا, اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ ایک میں مولا, اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ ایک میں مولا, اب تو بس یہی دھن ہے. مینوں مجبور دوریاں نے ماریا, صدروں رسول آقا, صدروں رسول آقا, صدروں رسول آقا, صدروں رسول آقا, کرو مہربانیاں دادا دادا غریب آقا, کول میرے زر نہیں, اٹھ کے میں کیویں آواں, اٹھ کے میں کیویں آواں, نال میرے پر نہیں, اساں بھی تے ڈیرا تے تو کھڑی دور لا لیا, صدروں مدینے آقا, صدروں مدینے آقا, صدروں مدینے آقا, صدروں مدینے آقا, کرو مہربانیاں اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ ایک میں مولا, اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ ایک سرگوزانہ, اب تو بس یہی دھن ہے. میں کہاں ہوں, آنکھوں والا ہوگا تو وہ اپنی آنکھوں سے روزہ رسول کا دیدار بھی کر رہا ہوتا ہے, ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا ہے, اللہ اللہ اللہ, وہاں جا کے بھی اسے پتہ نہیں چلتا کہ روزہ رسول کو پیٹھ ہو رہی ہے, سنہری جانیوں کو کمر ہو رہی ہے, پیٹھ ہو رہی ہے, وہ ایسے سیلفی لیتا ہے. اور یہاں آنکھوں والا نہیں ہے, اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ایسے کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بتاتا ہے یار روزہ پاک آ گیا, دیکھ لو دیکھ لو. اور جس نے ہاتھ پکڑا اسے بھی پتا کہ یہ دیکھ نہیں سکتا, وہ کہتا ہے یار دیکھ لو آ گیا. تو وہ کہتا ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں, میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں, میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں.
دھڑکن تیز ہے دھک دھک کر رہا ہے دل کہتا ہے وہ نبینا آقا کا غلام میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں رکو یار دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بد خزرا مولا دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بد خزرا مولا تو بس سر بولو نا اب تو بس ایک دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس واپس کر دے میرے مولا تیری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھ میرے مولا سرکار قدموں میں بلائیں گے بھائی دھولوں کو تو بڑی امید ہے دھولوں کے برادر اللہ کو بھی بڑی امید ہے ہمارے بھائی کو جس کو امید ہے وہ ایک ہاتھ اٹھا کے اپنی حاضری لگوائے گا اور کہے گا کہ مدینے ہم بھی جائیں گے یہ آپ نے بولنا ہے مدینے ہم بھی جائیں گے یہ بھی کہنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کہیں گے مدینے ہم بھی جائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے 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 اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں گا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں گا مدینے تم بڑے خزرا کو حال دل سنائیں گے اب تو بس میری دھن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا اب تو بس میری دھن ہے کہ مدینہ اللہ کرے ایسا کہ تسی مدینہ شریف جاؤ
تانوں گنبد خضرا ویو دا کمرہ مل جائے اکھ کھلے تے فٹافٹ وضو کرن جاؤ وضو کر کے آؤ تے پردہ ہٹاؤ سامنے گنبد خضرا ہو سبحان اللہ سرکار چاہتے ہو سکتا مندیاں بہت مہنگے کمرے ہیں گنبد ویو والے کمرے بہت مہنگے ہیں کعبہ ویو والے بہت مہنگے ہیں لیکن اللہ تو دا رسول چاہے تو ہو سکتا ہے وہ چاہے تو کسی دل چاہے گل پا سکتا ہے کہ کوئی تانوں توڑا ہاتھ پھڑ کے کہے چلو جی آؤ چلیے ہاتھ پھڑ کے نال لے جائے تو پھر تسی بھی کہو کہ کاش قربان یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش قربان یوں ہی عمر بسر ہو کہ صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ سر بولو نا اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ میرے مولا اب تو بس ایک دھن ہے سادی ساری جان سونا من ہونا سونا من ہونا آمین تیرا لال جی کب سادی ساری جان سونا من ہونا آمین تیرا لال جی کب سادی ساری جان ایتی سونی صورت میرے دل چ کھپ دی جانے تکتی مستی میرا والی ہوش بھی اٹھ دی جانے ہوش بھی اٹھ دی جانے تار گئی دل ٹھار گئی تار گئی دل ٹھار گئی ہوگی سونی سونی چال جی کب ساری ساری جانا مل کے سونا من ہونا سونا من ہونا آمین تیرا لال جی کب ساری ساری جانا مائی حلیمہ سونے آقا نو گودی چکے کی کہتی ہوئے گی کہ تیریاں کیا باتاں 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 تیریاں کیا اللہ کرے وہی بھی بات بن جائے جڑا بندہ ایک ہاتھ میں نہیں بلکہ دو ہاتھوں میں چپ کے کہے تیریاں کیا باتاں 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 کیا باتاں
جدا جگ پروانہ ہے جدا جگ پروانہ ہے بابا زہرا دا بابا زہرا دا حسنین زنانا ہے بابا زہرا دا حسنین زنانا ہے مدینہ شریف بٹھا کے چاہ پہ آئے کسی نے توفیق عطا فرمائے کہ کوئی تانوں آ کے مدینہ دا کہوا پہ آئے کہوا ہونا نا انہوں کہنے لے گہوا اے مدینہ شریف عرب دی خاص سلینگ لینگویج ہے اتھے ہاں جی کہوا نو گاوا کہنا قبل نو ہی گبل کہنا ہے سری تے گاوا تنو اللہ اتھے آئے ہے اینا جو مل رہا ہے نال سکری کھجور ہوں دی تازی تازی اللہ ہو کھجور موچے پاؤ نال تھوڑا تھوڑا سپ لے لے کے گاوا پیو تو مزہ ہی آ جاندہ ہے مزہ ہی آ جاندہ ہے یقین منو کہ کئی گھنٹے منہ خوشبو ہی نہیں جاندی گالے الحمدللہ اتھے بے کے میں چاہ پیتی تیبہ بے کے میں چاہ پیتی اجڑی وس گئیاں اجڑی میں وس گئیاں جدو سونے نگاہ کی اجڑی سا وس گئیاں جدو سونے نگاہ کی تیریاں کیا باتا 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 بدلانے چھانچی چی رب من جانے گا رب من جانے گا جدو سونے نگاہ کی تیریاں کیا باتا کیا باتا سارا تیرے کالے کالے بال جی کب ساری ساری جانا سونا نعمت ہونا ہے آمین تیرا لال جی کب ساری ساری جانا کب ساری ہماری جانا جو ناز شریف پڑھنے لگا ہوں اس کی فرمائش ہے کہ میری امی جان مرحومہ مغفورہ کو بڑی پسند تھی کیونکہ ان کو خود بھی عربی سے محبت تھی عربی زبان بولنا بھی جانتی تھی پڑھانا بھی جانتی تھی سکھانا بھی جانتی تھی اللہ ان کی کروڑ رحمتیں عطا فرمائے ان کی خبریں پاک پہ اور ان کے درجات بلند فرمائے اللہ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انہوں نے یہ مجھے کہا کہ مجھے دو وجوہات سے یہ نعت پسند ہے ایک تو یہ عربی میں ہے اس کے اشعار اور دوسرا اس کے اندر امام اہل سنت کے اشعار ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار ہے تو اللہ سلامت رکھے عاشقان اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کعبے کے بدر دو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ
الحسن والحسين للنبي ريحانتين. حسن و حسین میرے آقا کے دو پیارے نواسے ہیں، اور تیسرے مصرے میں تو ہماری جان ہے. تیسرے مصرے میں ہماری جان اٹک جاتی ہے جب اس ہستی کا نام آتا ہے. ادب سے نگاہیں یہ پل کے جھک جاتی ہیں. خدا کی قسم نہ دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اب جھکو، دل بھی جھک جاتا ہے، سر بھی ایسے ادب سے اور آنکھیں بھی ایسے. فاطمہ قرۃ عین والحسن والحسین للنبی ریحانتین. فاطمہ قرۃ عین، فاطمہ قرۃ عین، فاطمہ قرۃ عین، فاطمہ قرۃ عین. جدوہم صلو علیہ بولو اللہ 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 تیرا کام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. میرا بھی جیے چاہتا ہے اسی میرے بھی طرح. میرا بھی جیے چاہتا ہے اسی میرے بھی طرح. تیری راہ دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. دکھایا جائے انہوں نے مجھے دکھایا ہے جی وہ پڑھ دیتا ہوں. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ. انہوں نے یہ الحمدللہ میں حدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ سرکار کا کرم ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں. انہوں نے صرف مجھے اسکرین دکھائی اور پھر واپس کر لیا موبائل. تو مجھے پہلی لائن دیکھ کے ہی طرز ذہن میں آ گئی. میں پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. مجھے یہ کلام میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا لیکن مجھے اچھا لگا. یہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی.
پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر ہوگی تو ذرہ خلاب ہوگا ہوگی تو ذرہ خلاب ہوگا بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے پر بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے پر یقین مانو یہ سب سے پہلے یقین مانو یہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا یقین مانو یہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا اللہ اکبر زیر مدفن فرشتے بولے سنا نعت حاکم تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا بلا لو پھر مجھے شاہ بعروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بعروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پر شبیر شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا میرا کہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں یہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بعروبر مدینے میں کیا بتاؤں یہ میں ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے 1 سال پرانی بات ہے میں مدینہ پاک میں تھا اور میری اس دن فلائٹ تھی واپسی مجھے واپس آنا تھا اپنے وطن تو میں بڑا ہی سیڈ تھا اور میں نے شاید الوداعی سلام پیش کر لیا تھا مجھے لگتا ہے تو میں نکل رہا تھا ایئرپورٹ کی طرف تو اتنی دیر میں عشاء کی اذان ہو گئی عشاء کی اذان ہو گئی
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول میں نے اپنے ٹیکسی والے کو کہا رک جاؤ مجھے نماز عشاء ادا کرنے دو فلائٹ کا وقت بھی قریب تھا دل افسردہ تھا یقین مانے پھر نماز عشاء کھڑی ہوئی اللہ اکبر جب نماز عشاء وقت ہوتا نا اتنا آپ کو تھوڑی سی قرات سناتا اتنا وقت ہوتا کہ وہاں پہ عشاء میں کیسی قرات ہوتی ہے مغرب میں کیسی جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اذان مکمل ہوتی ہے اس کے بعد اقامت کی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا مدینے گئے ہیں یہاں تو امام کہتے ہیں نا صفوں کو سیدھا کر لیں وہاں مائک کے پاس آواز آتی ہے استو صفوں کو سیدھا کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر قرات شروع ہوتی ہے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جب یہ نماز کا سارا مرحلہ مکمل ہوا تو پھر میں نے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی میں پھر جب سارے نمازی نکل گئے تو میں مسجد نبی شریف میں گھومنے لگا میرے ہاتھ میں موبائل تھا میں نے سوچا یہ آخری لمحات ہیں تو ان کو میں اپنے چاہنے والوں سے بھی شیئر کروں
تو میں نے کچھ دیر کے لیے وہاں سے لائیو کیا اور اس میں میری آواز بڑی دھیمی سی تھی کیونکہ عشاء کا جو تھا وہ نمازیوں کا رش کم ہو گیا تھا، صرف چند ہی نمازی تھے، اور میں کہہ رہا تھا مسجد نبوی شریف میں ٹہلتا ہوا کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اب یہ صرف احمد رضا قادری نہیں کہے گا، بڑا آرام کر لیا آپ نے اور آپ کے بازوؤں نے، اب ذرا ہاتھ اٹھا کے آقا کریم پہ اور آقا کریم کے مدینے پہ فدا ہو کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، بولو نا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور سیرے کی طرف جانے سے پہلے یہ میں کلام، یہ بھی اعلیٰ حضرت اور پھر نصیر الدین شاہ صاحب کے کلام کا یہ تضمین ہے، مکسچر ہے، پیش کر رہا ہوں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نہ
سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ تو آج ہمیں یوٹیوب پہ کبھی کوئی مولوی نظر آتا ہے، کبھی کوئی مولوی ٹکر جانا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے بابے دے شاہی کوئی نہیں، کبھی کوئی آ جاندہ ہے آقا علیہ السلام دی شان چ معاذ اللہ بے ادبیاں کردا ہے تے جڑے فالو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دے تو جڑے بدبخت یوٹیوبر مولوی نے اللہ انہوں نے ہدایت دے اسی تے دعا کر سکتے ہیں ہدایت انہوں نے فالو نہ کریا کرو نہ سنیا کرو یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ علم والا شیطان تھا بلکہ ملائکہ کا استاد تھا علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھنے لیکن نافرمانی کر لی اس نے رب کی نافرمانی کر لی رب کی اور اس نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا سپیریئر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اپنے آپ کو برتر سمجھا جب رب نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام سجدہ کرو تو وہ متکبر ہو گیا اکڑ گیا ورنہ علم اس کے پاس بھی بہت تھا تو اس لیے کسی کے علم میں لٹ نہ جایا کرو نصرالدین شاہ صاحب نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے یاد ہے نا کچھ دن پہلے ایک یوٹیوبر مولوی نے آسٹریلیا میں خطاب کرتے ہوئے لقب امی پہ کتنی آقا علیہ السلام کی اور کاتب وحی صحابہ کرام کی کاتب قرآن صحابہ کرام کی اور قرآن کی بے ادبی کی تھی یاد ہے نا آپ کو تو اس لیے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا نہ جانے ارے ان کی اوقات بھی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات بھی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات بھی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے اس روا عرش اڑتا ہے تیرا تیرا تمام بھائیوں کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ کئی نسلوں سے پہلے کہ بیاہ کرایا ہے بیاہ کرانے کی کوشش میں محفل سجائی پہلی باری پائیاں نے کہ کدی نہ محفل سجائی ہے زندگی چ نہ کدی محفل چ گئے ہیں ایسی گل نہیں ہے کوئی پوچھ سکتا ہے یار نبی پاک نے ناتے بہت لٹایا بڑا خرچ کیتا ہے لنگر پکایا سنا خان نے بلایا خدمت کی تھی محبت کی تھی آقا علیہ السلام نے ناتے قربان ہویا علماء تشریف لیا بڑا کچھ کیتا تو خوشی کا اظہار کیتا تے آج ہی کرنا سی پھر جواب دیں گے تو سن لے کہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار وہ پوچھے گا وہ کی میں بلا میں تیری محفل فرسٹ ٹائم دیکھی تو کرائی یعنی شاندار محفل تو کہہ رہے کئی نسلوں سے غلامی کا رشتہ ہے بہار تیرا دسن گے کہ میں نبی کے در کا غلام ہوں میرا باپ ان کا غلام ہے میرا دادا ان کا غلام تھا پر دادا ان کا غلام تھا میرا نانا ان کا غلام تھا پر نانا ان
وطن کا غلام میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں پھر انہوں سمجھ آئے گی کہ کئی نسلوں سے یہ تو کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی بچپن و جوانی کے بتائے ماہ سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے پیٹھوں پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے پیٹھوں پہ نہ ڈال جھنکیاں ایک ماچوں کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا سو گیا اور لاڈلا بیٹا تیرا اونچی ذات علی ہے کائنات علی ہے اونچی ذات علی ہے کائنات علی 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 اونچی ذات علی ہے کائنات علی 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 اونچی ذات علی ہے کائنات علی ہے اونچی ذات علی ہے کائنات علی ہے علی جد کی سے دیوی علی جد کی سے دیوی جاگیر دکھا میں علی ورگا زمانے میں کوئی پیر دکھا میں علی ورگا زمانے میں کوئی پیر دکھا میں علی ورگا زمانے میں کوئی پیر دکھا میں علی ورگا محمد دا علی ورگا محمد دا کوئی پیر دکھا میں علی ورگا زمانے میں کوئی پیر دکھا میں خدا ہتھ یا دلائے چہرہ جو گلائے چہرہ جو گلائے خدا ہتھ یا دلائے چہرہ جو گلائے اودی صورت زئی کوئی تصویر سکھا میں علی ورگا زمانے میں کوئی پیر دکھا میں علی ورگا زمانے میں کوئی پیر دکھا میں علی ورگا زمانے میں کوئی پیر دکھا میں سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا کس مداز بچوں
سن لے سن لے سن لے یوں بجدا علی والا سونا لگدا علی والا علی پاک کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو علی مولا مولا علی مولا 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 علی دا پیارا کون اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں مولا حسین کون اپنا تعارف کرا رہے ہیں مولا حسین کیوں کرا رہے ہیں یزیدی فوج میں کیوں ظلم ڈھان والے ہو میں غالان علی دا پیارا نانا کملی والا حسن عباس جیسے دین میرے میں نہ کرما والا میں نہ کرما والا چڑھ کے نام کے موڑے تے چڑھ کے نام کے موڑے تے دس اکھ سجدہ علی والا چنگا لگدا علی والا سجدہ علی والا چنگا لگدا علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا ڈبدے نے جڑے غوث پاک نے تارے اوتے کدین ڈبدے نے ڈبدے نے جڑے غوث پاک نے تارے اوتے کدین ڈبدے نے جڑے غوث پاک نے تارے 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 یارویں والے دانا تو لے لے 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 غوث پاک دانا تیری ڈبی بیڑی تارے قدیم ڈبی دے جیڑ غوث پاک نے تارے امنا والے امنا والے امنا والے لگ لگ جاندے غافل گوتے کھوندے امنا والے لگ لگ جاندے غافل گوتے کھوندے غوث پاک سے ڈبن نہیں دے غوث پاک سے ڈبن نہیں دے کامل پیر جنا دے ہوتے کبیر ڈب دے نے ہوتے کبیر ڈب دے نے جیڑے غوث پاک نے تارے جیڑے غوث پاک نے تارے جیڑے غوث پاک نے تارے لے لے یارویں والے دانا تو لے لے یارویں والے دانا تو لے لے یارویں والے دانا تو لے لے غوث پاک دانا تیری ڈبی بیڑی تارے کبھی ڈب دے دے جیڑے غوث پاک نے تارے آیا تھا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شعر پھر مجھے ماں باپ کی شان اور اینڈ پہ سیرہ پڑھنا ہے تو جلدی جلدی سے انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں تھکے تو نہیں اللہ کو سلامت رکھے مجھے پتہ ہے انسان ہے مشین تو نہیں ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور آقا کی سنت ادا کر رہے ہیں نیچے بیٹھ کے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں سرکار کی نعتیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے تو ایک شعر
خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھے پہ قصوں کا خیال ہے، میرا بیڑا بخت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، پائی پائیاں دے کردی ہوتے، پائی پائیاں دیا بابا، باپ جس دا تاج محمد، پھر ماما ٹھنڈیاں چھوا، اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور یہ خاص طور پہ جو سیرہ پڑھنے لگا ہوں، یہ سب کی کیا نام ہے دلہوں کا بھائی؟ محمد حسن، محمد حسنین، سبحان اللہ، محمد حسن اور محمد حسنین، ماشاءاللہ، فضل رب سے آج محمد حسن ہے دھولا بنا، فضل رب سے آج محمد حسن ہے دھولا بنا، فضل رب سے آج حسنین بھائی دھولا بنا، فضل رب سے آج حسنین بھائی بھی دھولا بنا، فضل رب سے آج محمد حسن ہے دھولا بنا، فضل رب سے آج محمد حسن ہے دھولا بنا، فضل رب سے آج حسین بھائی بھی دھولا بنا، فضل رب سے آج حسین بھائی ہے دھولا بنا، خوشنما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے سدرا سجا، خوشنما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے سدرا سجا، فضل رب سے آج محمد بنا، فضل رب سے آج محمد حسن ہے دھولا بنا، فضل رب سے آج محمد
شادی خانہ رب مصطفیٰ از پائے غوث الورا صدقہ امام احمد رضا از پائے غوث الورا صدقہ امام احمد رضا یا الہی تیرے ساتھ حج کی ان کو بار بار اللہ لے جائے یا الہی تیرے ساتھ حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار بار بار ان کو دکھا سونے مدینے کی بہار ان کو خوشیاں تو عطا کر دو جہاں میں کبریا ان کو خوشیاں تو عطا کر دو جہاں میں کبریا ان کے رنجوں غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا ان کے رنجوں غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا ویسے یہ تو شکل سے ایسے نہیں لگ یہ پیار سے شریف سے لگ رہے ہیں یہ تھوڑے سے لڑاکے لگ رہے ہیں لیکن میں ان کا کندھا پکڑ کے دعا کر رہا ہوں کہ کوئی بھی جھگڑا نہ ہو ان میں میرے پیارے خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو ان میں میرے پیارے خدا دعا کرنے لگا یار اس پہ آمین نہیں کہنا ہنسنا مسکرانا آمین کہنا اونچی آواز میں اچھا آپ ان کے برادر اللہ یا مشترکہ دو ہے دو اچھا برادر اللہ چلے گئے اچھا وہ چلے گئے اچھا انہوں نے بھائیوں سے بڑھ کے ساتھ نہیں لائے یہ سے حقیقت تو آپ نے آمین کہنا یہ ایسے لگ رہے تھے کہ واقعی سچے بھائی ہیں اللہ ایسے دوست عطا فرمائے یار تو محبت میں خوشیوں میں ساتھ ساتھ ہیں تو آپ نے آمین کہنا زور سے ٹھیک ہے یا الہی کرنے پیارے سے ملنے تو عطا دیکھیں ذرا کیسے شرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے عاشق رسول عاشق صحابہ عاشق اہل بیت اولاد عطا فرمائے ولیوں کا ادب کرنے والی اولاد عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ بے ادب اولاد سے بچائے گستاخ رسول اولاد ہماری نسلوں میں نہ کوئی پیدا ہو یا الہی کرنے سونے سے ملنے تو عطا یا الہی کرنے سونی سی منیا تو عطا واسطہ تجھ کو مدینے کی مبارک خاک واسطہ تجھ کو مدینے کی مبارک خاک فضل رب سے آج حسنین دھولا بنا خوشنما پھولوں کا ان کے سر پہ سہرا سجا سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع
جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، 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 ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام یا الہی، صدقے آل رسول، یہ سلام